صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلۃ وثمارها متعدلۃ، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علا بہا ذکرہ وامتد منہا صوتہ، ارسلہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ودعوۃ متلافیہ، اظہر بہ الشرائع المجہولہ وقمع بہ البدع المدخولہ وبین بہ الاحکام المفصولہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عروتہ وتعظم کبوتہ ویکن معبہ الی الحزن الطویل والعذاب الوبیل، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، میں نے اس مقدس و مطہر ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ یونس کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ یہ سورہ، اس کا نمبر ہے 10واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت کا نمبر ہے 35۔ 10ویں سورہ کی 35ویں آیت ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے اللہ ہے، لانے والے جبریل ہے، بتلانے والے محمد ہیں، اور بچانے والے آل محمد ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہات مرکوز رہیں قرآنی آیات پر۔ اہل علم ہیں، اہل نظر ہیں، اہل سخن ہیں، اہل ادب ہیں، لاہور کے پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں، تو قرآن میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے، آیت میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے۔ افمن یہدی، 10واں سورہ 35ویں آیت، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، اللہ کہہ رہا ہے ایک وہ ہے جو حق کا راستہ دکھلانے والا ہے، ایک وہ ہے جو حق کا راستہ دکھلانے والا ہے، امن لا یہدی الا ان یہدی، دوسرا وہ ہے جو راستہ پوچھنے والا ہے، ایک وہ ہے جو راستہ بتلانے والا ہے، اور امن لا یہدی الا ان یہدی، دوسرا وہ ہے جو راستہ پوچھنے والا ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، فیصلہ تم کرو کہ کس کی تابعداری کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے کہ جو راستہ پوچھنے والا ہے، یا اس کے پیچھے چلو گے جو ہدایت کرنے والا ہے۔ بہت شریع بات میں یہ قرآن ہے، اللہ کامن سینس کو اپیل کر رہا ہے کہ فیصلہ تم کر لو کہ کس کے پیچھے جاؤ گے، اس کے پیچھے جاؤ گے جو راستہ بتلانے والا ہے، یا اس کے پیچھے جاؤ گے جو راستہ پوچھنے والا ہے۔ یہ ہے سورہ یونس 10واں سورہ، اور اب اللہ نے پڑھے لکھے لوگ، اور بڑے کا جملے نہیں قرآن، اور اب اللہ نے آواز دی سورہ سجدہ میں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، فیصلہ تم کرو، اللہ کہہ رہا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا تم جانتے ہو کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہیں؟ راستہ پوچھنے والا اور راستہ بتانے والا برابر نہیں۔ اللہ کہتا افمن کان، سورہ سجدہ میں، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، مومن اور فاسق بھی برابر نہیں ہیں۔ پھر سورہ حشر میں کہتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی بھی برابر نہیں ہیں۔ پھر سورہ مائدہ میں 5واں سورہ ہے، کہتا ہے میں موڈ نہ خراب کرنا، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، 5ویں سورہ میں کہتا ہے قل لا یستوی الخبیث والطیب، میرے حبیب کہہ دو کہ خبیث اور طیب بھی برابر نہیں ہیں۔
قرآن ہے. خدا محفوظ رکھے بھائی. پہنچ رہی ہے بات. اللہ بھائی کہ اللہ کہہ رہا میرے حبیب کہہ دو 5واں سورہ سورہ مائدہ لا یستوی الخبیث والطیب. خبیث اور طیب برابر نہیں. تو فیصلہ تو ہو گیا. میں پھر ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ فاطر میں. اللہ کہتا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. اللہ کہتا ہے اندھا بینا برابر نہیں, سایہ دھوپ برابر نہیں, اندھیرا اجالا برابر نہیں. کمال ہو گیا بھائی. بڑے پڑھے لکھے لوگ. اندھا بینا برابر نہیں, سایہ دھوپ برابر نہیں, اندھیرا اجالا برابر نہیں, مومن فاسق برابر نہیں, جنتی جہنمی برابر نہیں, خبیث طیب برابر نہیں. اور اب سورہ زمر میں فیصلہ کر رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میرے حبیب کہہ دے کہ عالم جاہل برابر نہیں. سلامت رہے, سلامت رہے. دیکھا آپ نے قرآن. سلامت رہے. جی ہے. تو بھائی فیصلہ کیا ہوا قرآن سے؟ میں نے آیتیں پڑھی نا. اگر بات پہنچ رہی ہے تو مجھ تک بھی پہنچانا. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ قرآن سننے والے پڑھے لکھے مومن میرے سامنے بیٹھے. اللہ نے کیا کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں. تو اب یہ نہ کہا کرو, اب یہ نہ کہا کرو کہ کچھ فرق نہیں ان ساروں میں. یہ پہنچ رہی ہے بات. اگر ہاتھ نہیں اٹھتے قرآن کی آیت پہ تو سری ہلا لینا. خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو محفوظ رکھے. اب نہ کہنا کہ کچھ فرق نہیں ان ساروں میں. اللہ کہتا سایہ دھوپ برابر نہیں, اندھیرا اجالا برابر جی اندھیرا اجالا برابر نہیں. کمال ہو گیا بھائی. اندھا بینا برابر نہیں, مومن فاسق برابر نہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ خبیث طیب برابر نہیں, عالم جاہل برابر نہیں. یعنی اللہ کہتا ہے میں پسند نہیں کرتا کہ جاہل عالم کے برابر کھڑا ہو جائے. میں پسند نہیں کرتا کہ جاہل عالم کے برابر کھڑا ہو جائے. عقل کے اندھو, جو اللہ یہ پسند نہ کرے کہ جاہل عالم کے برابر کھڑا ہو جائے, وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ روٹیاں مانگ کے کھانے والا آگے کھڑا ہو, سالونی کہنے والا پیچھے. کمال ہے. قرآن ہے, قرآن. سلامت رہے. بات سنیں. نعرہ جو ہے مولا امیر کائنات کا مارنے سے دو کام ہوتے بلند آواز سے. ایک نعرہ بولنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے, دوسرا ماں کی گود کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی ہوتی ہے. اس لیے یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری. سبحان اللہ. خدا آپ کو محفوظ رکھے. محمد و آل محمد. بہت پڑھے لکھے اہل علم تشریف فرمائیں. میں نے قرآن پڑھا, کوئی ایڈیشن نہیں کیا ہے. بھائی کمال ہو گیا. تو اب یہ نہ کہا کرو کہ کچھ فرق نہیں ان ساروں میں. یہ جملہ قرآن کے خلاف ہے. یہ جملہ قرآن کے خلاف ہے. اچھا بھائی موڈ اگر خراب نہ ہو میرے نوجوان بھائیوں کا 4-5 آیتیں اور پڑھوں. میں لاہور کا مومنوں کو قرآن نہ سناؤں تو پڑوس میں جا کے سناؤں. میں نے بیکے وال میں کہا تھا کہ میں تمہیں نہ سناؤں تو کیا پڑوس میں جا کے سناؤں. بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے. بھائی کمال ہو گیا. اب اللہ کے پھر آگے بڑھ کے اللہ کہتا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. سارے کھانے برابر نہیں, سارے کھانے برابر, ساری سبزیاں برابر میں نہیں کہہ رہا. اللہ کہہ رہا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. ساری سبزیاں برابر نہیں. پھر آگے بڑھ کے آواز دی انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. اللہ کہتا سارے انسان بھی برابر نہیں. ایک بھائی کمال ہے, سارے انسان برابر نہیں. کوئی متقی ہے, کوئی فاسق ہے, کوئی مومن ہے, تو سارے انسان برابر نہیں, ساری سبزیاں برابر نہیں. اور پھر آگے بڑھ کے آواز دی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. سارے نبی بھی برابر نہیں. پھر سورہ بقرہ میں کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. سارے رسول بھی برابر نہیں. بھائی کمال ہو گیا. ساری سبزیاں برابر نہیں, سارے انسان برابر نہیں. میرے ساتھ رہنا, سارے نبی برابر نہیں. اللہم صلی علی محمد و
आले मोहम्मद। भाई मैं कुरान सुना रहा हूँ, मेरी तरह मुतवज्जे रहेंगे मेरे भाई, मूड तो नहीं खराब हुआ। और मेरा तरीका वही है कि बात वो करो कि सामने वाले के सामने तुम प्रूफ रख सको, आर्गूमेंट रख सको, इधर उधर की किस्से कहानियां तुम्हारे पास ना हो। सामने वाले से बात करो तो कुरान की आयत बोलो, झूठे की रिवायत ना बोलो। तो मेरे आप सलामत रहे, कमाल हो गया। अब फैसले, इतनी आयतें मैंने पढ़ दी, इतनी आयतें मैंने पढ़ी हैं कि अब फैसले तो आप ही करेंगे कि सारी सब्जियां बराबर नहीं, सारे इंसान बराबर नहीं, सारे नबी बराबर नहीं, सारे रसूल बराबर नहीं। भाई फैसला तो हो गया कि मिक़दाद अबू ज़र जैसा नहीं, अबू ज़र सलमान जैसा नहीं। जब नबी के दरबार में बैठने वाले एक जैसे ना हुए तो हलवा खाने वाला मोहम्मद जैसा। ये सलामत रहे, ये सलामत रहे, सलामत रहे मेरा मोहम्मद, मेरा मोहम्मद, मेरा सलामत रहे यार, मेरा मोहम्मद। खुदा आपको महफूज रखे। मेरा मोहम्मद, पाक मोहम्मद। दरबार में बैठने वाले एक जैसे ना हुए, शर्म नहीं आती कहते हुए? दरबार में बैठने वाले एक जैसे ना हुए तो आप नबी जैसे कैसे हो गए? मैंने भेकेवाल गुलशन ज़हरा में एक जुमला कहा था, जिसे घरवाली पसंद ना करे वो कहे मोहम्मद हम जैसा। मेरा मोहम्मद, मेरा मोहम्मद, मेरा मोहम्मद। दो आयतें पढ़ूं दो आयतें। भाई मेरे साथ रहना, जो ऐसे हाथ बांधे हुए बैठे हैं उनको भी तोहफा दे रहा हूं। अल्लाह उनको भी सलामत रखे। लेकिन अगर आयत हाथ खुलवाए तो मेरा जिम्मा नहीं। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ सूरह हूद। मेरे पास टाइम कम है, कुरान ज्यादा है। मेरे साथ रह, सूरह हूद 11वां सूरा। अल्लाह कहता इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। जाहिलों जैसे न बन, नू जाहिलों जैसे न बन। अपनी हैसियत पे खड़ा रहे, अपनी हैसियत पे, अपने रुतबे पे, अपनी शान पर रुका रहे। खबरदार जाहिलों जैसे न बन। भाई कमाल हो गया। अल्लाह नूह से कहता है खबरदार जाहिलों जैसे न बन। और अब सूरह कलम में हमारे मोहम्मद से कहता है वला तकुन का साहिबिल हूद। मेरे मोहम्मद तू मछली वाले नबी जैसे न बन। फर्क देखा आपने फर्क देखा। यानी नूह छोटा नबी नहीं है, बड़ा नबी है, प्रोटोकॉल वाला नबी है, साहिब शरीयत नबी, साहिब किताब नबी। और अल्लाह कहता खबरदार जाहिलों जैसे न बन, अपनी हैसियत पर रुका रहे। और हमारे मोहम्मद से कहता खबरदार मेरे मोहम्मद तू मछली वाले नबी जैसे न बन। तो फैसला तो अल्लाह ने कर दिया कि नूह जाहिलों जैसा बने तो बस्ती, मोहम्मद नबियों जैसा बने तो बस्ती। मालिक ताजिए मालिक तेरा मोहम्मद नबियों जैसा नहीं है तो फिर किस जैसा है? काम जौहरी खोल बुखारी शरीफ, कंधे पे हाथ रख के कहने लगे या अली अंता मिन्नी व अना मिनका। अली मैं तुझ जैसा तू मुझ जैसा, ये मैं तुझ जैसा तू मुझ जैसा। सलामत रहे मेरा खुदा। मैं शुरू हो रहा। अच्छा भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले। तो मोहम्मद किस जैसा? मैंने नहीं कहा, बुखारी शरीफ में हदीस है या अली अंता मिन्नी व अना मिनका। अली मैं तुझ जैसा तू मुझ जैसा। भाई कमाल हो गया। अब हदीस पे तो डिबेट हो जाएगी, हदीस पे डिबेट होगी बाहर निकल के। आयत को किसी का बाप भी चैलेंज नहीं कर सकता। आयत को चैलेंज नहीं कर सकता। अब मैं आयत पढ़ता हूँ कि कौन मोहम्मद जैसा, कौन मोहम्मद जैसा। अब मैं आयत पढ़ता हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। अल्लाह कहता मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। वल्लज़ीना मअहू, और कोई है जो मोहम्मद के हर वक्त साथ है। कोई है जो
محمد کے ہر وقت اچھا وہ قرآن کا لفظ ہے والذین معہو، کوئی ہے جو محمد کے ہر وقت ساتھ ہے، ہر وقت مع کا عربی میں لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے مع کا مطلب ہے ساتھ، مع کا مطلب ساتھ، میم عین مع عربی کا لفظ ہے نا، قرآن کا لفظ ہے مع ساتھ، میم عین ساتھ۔ آپ محفوظ بچ جان، میری بات پر یقین نہ کرنا، ابھی گوگل پہ سرچ کر لو مع کا مطلب کیا ہے، میم عین ساتھ۔ جب ٹھہر جاؤ، کوئی ہے جو محمد کے ہر وقت ساتھ ہے، مکے کا ساتھی نہیں۔ اچھا بھئی کمال ہو گیا، حضور اگر لاہور میں ہوتے تو ساتھی لاہور کا ہوتا، حضور اگر کراچی میں آتے تو ساتھی کراچی کا ہوتا۔ یہ ساتھی رشتہ ہی ایسا ہے، جگہ بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ اور اللہ کیا کر رہا ہے، یہ مکے کا ساتھی نہیں، مدینے کا ساتھی نہیں، محمد کے ہر وقت کا ساتھی ہے۔ محمد فرش پہ ہو جب بھی ساتھ ہو، محمد عرش پہ ہو جب بھی ساتھ ہو، قرآن ہے محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ میرے بچوں پہنچ رہی ہے بات، بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے۔ کوئی ہے کہ جو محمد کے ہر وقت ساتھ، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، کسی کا باپ چیلنج نہیں کر سکتا۔ ذالکا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، وہ جو محمد کے ہر وقت ساتھ ہے نا، ہم نے اس کا ذکر انجیل میں بھی کیا ہے، توریت میں بھی کیا ہے۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے، ایسے ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں۔ بھائی میں جب قرآن پڑھوں تو ایسے ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھا کرو۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے۔ کوئی ہے جو محمد کے ہر وقت ساتھ ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو بولتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، تم سنتے جا رہے ہو، سمجھتے جا رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ نہیں ہو۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو بتلاؤ آگے میں کیا بولوں گا۔ خدا محفوظ رکھے۔ دیکھا آپ نے، موڈ خراب ہو گیا۔ بڑے ڈیسائیسو مرحلے پہ آ گیا میں۔ بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، جو بولتا جا رہا ہوں تم سنتے جا رہے ہو، لیکن تم میرے ساتھ نہیں ہو، تمہیں نہیں پتا آگے میں کیا بولنے والا ہوں۔ تو یہ ایک سائیڈ کا ساتھ ہے، یہ ون وے ٹریفک ہے کہ میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ نہیں۔ تم نے کوئی پریشان آدمی دیکھا، کہا بھائی مت گھبراؤ، ہم تمہاری پریشانی میں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم پریشان کے ساتھ ہو گئے، پریشان تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک گہرا ساتھ ہے، ایک سائیڈ کا ساتھ ہے۔ بھائی سمجھ میں آ گیا، میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ نہیں۔ تم پریشان آدمی کے ساتھ پریشانی میں، پریشان تمہارے ساتھ نہیں۔ 16واں سورہ آخری آیت، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ کہتا ہے میں متقی کے ساتھ ہوں۔ اب جہاں متقی ہوگا وہاں اللہ ہوگا، لیکن کیا جہاں اللہ ہے وہاں متقی ہے؟ نہیں۔ کمال ہو گیا، یہ ایک طرف کا ساتھ ہے کہ میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ نہیں۔ تم پریشان کے ساتھ، پریشان تمہارے ساتھ نہیں۔ اللہ متقی کے ساتھ، متقی اللہ کے ساتھ نہیں۔ پوری کائنات میں کوئی نہیں ملا، بس میرے محمد نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے۔ بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ اچھا بھائی ایک بات پوچھ رہا ہوں میں، حالت نجاست میں کیا قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہو؟ قرآن کے حروف کو معاف کرنا، کیوں؟ صحفاً مطہرہ، صحفاً مطہرہ، قرآن پاک ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، قرآن بلند بھی ہے اور طاہر بھی ہے، بڑا پاک ہے۔ اسے حالت نجاست میں اس ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اچھا ابھی پاک بیٹھے ہیں سارے، اٹھو ہاتھ لگا لو قرآن کو۔ کہا نہیں بھائی وضو کرنا پڑے گا، قرآن کو چھونے کے لیے، حروف کو چھونے کے لیے
वुजू का। अच्छा फिर मैं आयत सुना दूँ ताकि तुम मुतमईन हो जाओ। सूरह वाक़िया में कहता है इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। हमारा कुरान किताब के अंदर है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, उसे नजिस हाथ नहीं लगा सकता। हो गई बात। अच्छा अब पाक बैठे हैं, हम सब पाक बैठे हैं, ये कुरान रखा है, इसके हुरूफ को हाथ लगा लो। कहा नहीं, पहले वुजू करना पड़ेगा। पाक बैठे हैं लेकिन कुरान को छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा तहारत चाहिए कुरान को छूने के लिए। कुरान को छूने के लिए एक इजाफी तहारत चाहिए, एक और पाकीज़गी चाहिए। जब तो कुरान को हाथ लगाओगे तो फैसला ये हुआ कि जब तक तुम पाक हो कुरान के साथ हो, जब नजिस हो गए कुरान से अलग हो गए। जब तक मैं पाक हूँ कुरान के साथ हूँ, जब नजिस हो गया कुरान से अलग हो गया। कुरान के हमेशा साथ रहने के लिए हमेशा पाक रहना जरूरी है। सलामत रहे। जैसा कुरान के हमेशा साथ रहने के लिए हमेशा पाक रहना जरूरी है। जैसा पाक कुरान वैसा पाक अली, जैसा पाक अली वैसा पाक कुरान। अच्छा भी ठहर जाओ, बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े काम के जुमले। दुनिया नहीं, सबसे बड़ी किताब कायनात की कुरान, सबसे बड़ी। तौरेत के लिए, जबूर के लिए, बाइबल के लिए, इंजील के लिए कहीं नहीं लिखा वुजू करो हाथ लगाओ, जैसे चाहे उठा लो। लेकिन कुरान वुजू करो फिर हुरूफ को हाथ लगाओ। यही है ना कुरान का प्रोटोकॉल। कुरान पढ़ने वाले मेरे सामने बैठे हुए कुरान तो पढ़ते हैं ना, कुरान की तिलावत भाई कमाल हो गया। कुरान को जुज़दान में रखते हो ना, जुज़दान क्या कहते हैं यहाँ, गिलाफ, जुज़दान गिलाफ कपड़ा जिसके अंदर कुरान रखा जाता है। ये जो अच्छा ये तो वज़ाइफुल अबरार है। कुरान को जिस कपड़े में रखा जाता है, बच्चों के लिए बयान कर रहा हूँ, उसे जुज़दान कहते हैं। ये जुज़दान है, कमाल हो, बड़े पढ़े लिखे जुज़दान है ना। ये कुरान किसके अंदर है, कुरान किसमें, जुज़दान में। नजिस जुज़दान में कुरान को रखोगे, नजिस गिलाफ में रखोगे, क्यों? कुरान है पाक, नजिस गिलाफ में नहीं जाएगा। कुरान है पाक, नजिस गिलाफ में नहीं जाएगा। दुनिया का पाक तरीन पानी कौन सा है, आबे ज़मज़म। क्या उसको नजिस बोतल में डाल के पियोगे? बोतल में खून डालो फिर आबे ज़मज़म डालो, पिलाओ दूसरे को कि तबर्रुक है, बड़ी पाक पानी है, आपको शिफा देगा। लोग कहेंगे दिमाग खराब हो गया है। आबे ज़मज़म है पाक, नजिस बोतल में नहीं जाता। कुरान है पाक, नजिस गिलाफ में नहीं जाता। कमाल हो गया। नजरे अल्लाह ने नियाज़ हुसैन, नियाज़ का खाना पकाया, नियाज़ का खाना पकाया, बड़ी पाकीज़गी से, बड़ी तहारत से। नजिस प्लेट में, नजिस बर्तन में रख के दे दो, कहा नहीं नियाज़ का खाना है पाक, नजिस बर्तन में नहीं जाता। तो फैसला तो आपने कर दिया कि आबे ज़मज़म है पाक, नजिस बोतल में नहीं जाएगा। कुरान है पाक, नजिस कपड़े में नहीं जाएगा। आबे ज़मज़म पाक है, नजिस बोतल में नहीं जाएगा। कुरान पाक है, नजिस गिलाफ में नहीं जाएगा। नियाज़ का खाना पाक है, नजिस बर्तन में नहीं जाएगा। तो हम भी तो यही कहते हैं, हमारा अली है पाक, नजिस नस्लों में नहीं जाएगा। कुरान है, पढ़नी पड़ेगी मुझे। सलामत रहें आप। सबकी मोमिनीन की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं शुक्रगुजार, मैंने दामन बयान को आहिस्ता आहिस्ता समेटना चाहा, लेकिन बात अधूरी रह जाएगी अगर एक छोटी सी आयत ना पढ़ो। घबराए तो नहीं, खुदा आपको महफूज रखे भाई। कमाल हो गया। तो जैसा पाक कुरान वैसा पाक ना 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 ठहर जाओ भाई। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। ये किसकी तहारत का ऐलान हो रहा है? ये किसकी पाकीज़गी का अल्लाह अनाउंसमेंट कर रहा है? अहले बैत। अच्छा इसके पहले क्या है सुनो, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, नबी की बीवियों अपने घरों में रहा करो।
नबी की बीवियों, अल्लाह है भाई, अल्लाह कह रहा है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, नबी की बीवियों अपने घरों में रहा करो। बैत एक घर, बुयूत बहुत सारे घर। नबी की बीवियों अपने घरों में रहा करो। बीवियों के बहुत सारे घर हैं और बैत कहते हैं अकेले घर को। आये ततहीर में क्या कहता है अल्लाह, लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। एक घर वाले अगर बीवियां होती तो अहले बैत ना कहता, अहलुल बुयूत कहता। बहुत सारे घर वाले देखा आपने, एक घर वाले, बुयूत नहीं। अगर अज़वाज मुराद होती तो आयत में क्या होता, लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बुयूत। इसलिए कि मा क़ब्ल और मा बाद, इस आयत के पहले इस आयत के बाद अल्लाह अज़वाज से कह रहा है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में रहना। बुयूत और हैं, बैत और हैं। बुयूत और हैं। मूड ख़राब हो गया, मैंने मुश्किल कर दी बात। मैं भाई यूट्यूब से याद करके नहीं आता। मैं तालिब इल्म हूँ, मैंने 2 हौज़े देखे हैं, एक अपने घर में देखा है, एक मशहद मुक़द्दस में देखा है। तो जो बोलता हूँ उसका जिम्मेदार हूँ, जो आप समझते हैं उसका ठेका मैंने नहीं उठाया। अहलल बुयूत, अहलल बैत, बड़े पढ़े लिखे लोग, ख़त्म हो रही है बात। तो अल्लाह किसकी तहरत का अनाउंसमेंट कर रहा है, एक घर वालों की। कोई एक बैत है, कोई एक बुयूत नहीं है, कोई एक बैत है जिसकी तहरत का ऐलान कर रहा है। भाई कमाल हो गया। आयत शुरू कहाँ से होती है बच्चों, तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ से? इन्नमा का मतलब पता है? अगर मैं इन्नमा का मतलब अरबी में बताऊँ ना तो सारे उठ के चले जाएंगे, इतना मुश्किल मतलब है। इन्नमा बना है इन्ना और मा से। थोड़ा सा तुम्हें हेडलाइन सुना रहा हूँ। इन्नमा बना है इन्ना और मा से। इन्ना लित्तहक़ीक़ मा लिन्नाफ़िया, क़स्रुस सिफ़त अलल मौसूफ़, क़स्रुल मौसूफ़ अलल सिफ़त। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये टेक्निकल बहस है अरबी की कि इन्नमा बना कैसे है, इसका मतलब क्या है। लेकिन इस टेक्निकल बहस को एक लफ्ज़ में आसान करूं बच्चों के लिए। इन्नमा है लॉक, इन्नमा है ताला। ताला देखा है ना, दरवाजे पे लगा दो। इन्नमा ताले को कहते हैं कि अगर दरवाजे पे लगा दो तो अपनों को जाने ना दे, गैरों को आने ना दे। सलामत रहे, ये थके तो नहीं। इन्नमा ताला है, अपनों को याद रखना। ये टेक्निकल बहस है अरबी ग्रामर की जो मैंने आसान की। इन्नमा ऐसा लॉक है, अरबी में कहते हैं इसे कलमा हसर, कलमा हसर। इन्नमा ऐसा लॉक है, ताला है कि जो अपनों को जाने ना दे, गैरों को आने ना दे। मालिक तू कुरान से बता दे, ये लाहौर के मोमिन मुझे घूर के देख रहे हैं। ये कुरान की आयत सुने बगैर इन्नमा, मूड खराब हो गया। कुरान की आयत सुने बगैर इन्नमा नहीं मानेंगे। क्या पढ़म जा जोहरी सूरह निसा 4 सूरा, इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, जैसा एक अल्लाह वैसा एक कोई नहीं। मालिक पता कैसे चला कि जैसा एक तू है वैसा कोई नहीं? का इन्नमा लगा हुआ है, इन्नमा है लोग। जैसा एक मैं हूँ वैसा एक कोई नहीं। मालिक अभी भी समझ में नहीं आया। क्या पढ़ सूरह कहफ, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। बशर तो बहुत है कायनात में, लेकिन जैसा बशर मोहम्मद वैसा बशर कोई नहीं। मैं तीसरी आयत पढ़ता हूँ, सूरह माइदा 5वां सूरा, इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह कहता है जैसी नजिस शराब वैसी नजिस कोई शय नहीं। तो फैसला ये हुआ कि जहाँ आयत में इन्नमा आ जाए वहाँ मतलब ये कि जैसा ये वैसा कोई नहीं। जैसा एक अल्लाह वैसा एक कोई नहीं। जैसा बशर मोहम्मद वैसा बशर कोई नहीं। क्या अब भी तुम्हें आयत याद नहीं आई? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, जैसा वली अली वैसा वली कोई नहीं। जैसा वली अली वैसा वली कोई बस। खुदा महफूज रखे, परवरदिगार महफूज रखे। मिलके यार जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
خدا آپ کو محفوظ رکھے، پروردگار محفوظ رکھے آپ لوگوں کو۔ تو قرآن کا پیغام پہنچ گیا، میسج پہنچ گیا قرآن کا۔ انما جہاں آیت میں آ جائے، موڈ خراب ہو گیا، خون آ جانا، ختم ہو گئی بات۔ میں نے سمیٹ دیا دامن بیان کو۔ انما جہاں آیت میں آ جائے وہاں مطلب یہ کہ جیسا یہ ویسا کوئی نہیں، جیسی نجس شراب ویسی نجس کوئی شے نہیں، کتا بھی نجس، خنزیر بھی نجس، لیکن اللہ کہتا ہے جیسی نجس شراب ویسی نجس کوئی شے نہیں، جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں، جیسا بشر محمد ویسا بشر کوئی نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جیسا ولی خدا ویسا ولی کوئی نہیں، جیسا ولی رسول ویسا ولی کوئی نہیں، جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں۔ تو بھئی کمال ہو گیا۔ اب قرآن سے ہمیں لاہور کے مومنوں یہ تو پتا چل گیا کہ آیت میں قرآن میں جہاں تمہیں انما ملے سمجھ لینا کہ جیسا یہ ویسا کوئی نہیں۔ اب تطہیر کی آیت میرے ساتھ پڑھو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں، یہ سلامت رہیں۔ پہنچ گئی بات ادھر بھی، اس پورشن میں ہی پہنچ گئی۔ اگر پہنچ گئی ہے میرے ساتھ رہنا، گھبرانا نہیں۔ پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بھئی کمال ہو گیا۔ جیسا پاک محمد ویسا پاک کوئی نہیں، جیسا پاک علی ویسا پاک کوئی نہیں، جیسی پاک سیدہ ویسا پاک کوئی نہیں، جیسا پاک حسن ویسا پاک کوئی نہیں، جیسا پاک حسین ویسا پاک کوئی نہیں۔ کیسے پتا چلا آپ کو؟ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں؟ پتہ کیسے چلا کہ تم سے کوئی پوچھے کہ بھئی انما لگا ہوا ہے؟ انما کا مطلب یہ کہ جیسے یہ ویسا کوئی نہیں، جیسے یہ ویسا کوئی نہیں۔ اب میں نے ہاتھ جوڑے، دست ادب جوڑ کے پوچھا، مالک پروردگار گاڈ پرمیشور اللہ، یہ ہوا کیا آدم پاک نہیں ہے؟ کیا نوح پاک نہیں ہے؟ کیا ابراہیم پاک نہیں ہے؟ کیا موسیٰ پاک نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ پاک نہیں ہے؟ کمال ہو گیا۔ کامجد جوہری یہ سارے نبی پاک ہیں، لیکن انما یرید اللہ پنجتن جیسے پاک نہیں۔ تو یاد رکھنا کہ جب بڑے بڑے پاک نبی پاک پنجتن کا مقابلہ نہ کر سکے تو کوئی گندی نالی کا کیڑا کیا کرے گا؟ سلامت رہے، جی ہے جی ہے۔ بس اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس میں نے جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی، جس کمال طہارت پہ محمد ہے، جس کمال طہارت پہ علی ہے، جس کمال طہارت پہ سیدہ ہے، جس کمال طہارت پہ یہ 14 ہیں، اس کمال طہارت پہ کوئی بھی نہیں۔ یہی ہے نا؟ بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہو گئی میری بات۔ پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے تمہاری حوائج شرعیہ کو پورا کرے۔ میں نے سمیٹ دیا، جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں۔ کربلا جنگ ہے طہارتوں اور نجاستوں کے درمیان، ایک طرف نجاست کا ڈھیر کھڑا ہے اور دوسری طرف آئے تطہیر کے وارث کھڑے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نام آیا کربلا، صدائیں تمہاری بلند ہو گئیں۔ گئے ہیں نا کربلا، بہت سارے مومنین گئے ہیں زیارت، قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو۔ جب تک طاقت رہے، توانائی رہے، قدرت رہے، کربلا کی زیارت ترک نہ کرنا۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا کی زیارت واجب ہے، قبر حسین کی زیارت، اور پھر جتنی تمہاری توانائی ہو، جتنی طاقت ہو۔ حسین کا احسان ہے اس امت پر، اور ہم حسین تو بہت بڑا ہے، ہم تو اس ذوالجناح کو نہیں بولتے جو حسین کو بچاتا رہا۔ جب تم کربلا جاؤ گے میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
حسین ابن علی کی ذریح مطہر کے پاس ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے قتل گاہ. جو گئے ہیں ان کو پتا ہے قتل گاہ. اچھا ایک مقام اور بھی ہے، اس مقام کا نام ہے مقام امام زمانہ. پتا ہے نا تمہیں؟ اس سڑک کا نام ہے شارع السدرہ. اس کے آخر میں وہ مقام ہے کہ جہاں میرا امام زمانہ اپنے دادا حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے. جملہ سنو گے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کتاب سے ہٹ کے کچھ نہیں پڑھتا. مواعظ حسنہ کتاب کا نام ہے. علامہ عبدالعلی ہیروی الطہرانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نجف میں مدفون ہے وادی السلام میں. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مواعظ حسنہ میں. جملہ سنو کہ یہ مقام امام زمانہ قتل گاہ سے دور ہے، حسین کی قبر سے دور ہے. جانتے ہو یہ مقام امام زمانہ کیوں کہلاتا ہے؟ میرا امام تمہارے وقت کا 12واں امام جب اپنے دادا حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے تو پہلے اس مقام پہ آتا ہے، پھر قبر حسین تک جاتا ہے. چاہنے والوں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ مولا آپ جب اپنے دادا حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو پہلے اس مقام پہ اترتے ہیں پھر قبر حسین تک جاتے ہیں، سبب کیا ہے؟ میرا امام زمانہ رونے لگا، کہا میرے چاہنے والے یہ وہ مقام ہے جہاں میرا جد حسین ذوالجناح سے زمین پہ آیا. اجرکم علی اللہ. تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے کتاب میں پڑھ کے بول رہا ہوں. بہت بڑا عالم ہے یہ. میرا جد حسین اس مقام پر ذوالجناح سے زمین پہ آیا. اب تمہیں میں عبارت سناؤں عربی کی، کیسے اس جگہ سے قتل گاہ تک پہنچا ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں تارتن یقوم و یقعد و یکبو. کبھی میرا دادا حسین کھڑا ہوتا تھا، کبھی گر جاتا تھا. کبھی تارتن یقوم و یقعد، کبھی کھڑا ہوتا تھا کبھی گر جاتا. و یکبو، کوہنیوں کے بل چلتا ہوا قتل گاہ تک پہنچا ہے. پھر میرا امام زمانہ کہتا ہے اس قتل گاہ کے اوپر تمہارے زمانے کے امام کا ایک جملہ ہے، السلام علی قتیل العبرات. سلام ہو میرے دادا حسین پر جسے رولا رولا کے مارا گیا. یہ زیارت ناہیہ کا جملہ ہے. سلام ہو میرے دادا حسین پر جسے رولا رولا کے قتل کیا گیا. کبھی یہ جملہ اس جملے کی گہرائی پتہ ہے تمہیں؟ عاشور کے دن میرا حسین جب اکیلا ہوا تو یہی جملہ کہتا ہے انا قتیل العبرا، میرے چاہنے والوں میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا. جانتے ہو کیسے رولا رولا کے مارا گیا؟ کبھی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچتے ہوئے روئے، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کرتے ہوئے روئے، کبھی جوان بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھاتے ہوئے روئے، کبھی 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کھینچتے ہوئے روئے. بس 2 جملے سن لو میرے دوستوں، میرے بزرگوں. پرسہ دے رہے ہو، میں بھی پرسہ دے رہا ہوں، تم بھی پرسہ دے رہے ہو، لیکن دیکھو تو کہ تمہارے وقت کا امام کیسے پرسہ دیتا ہے. جملہ سنو میرے دوستو، امام زمانہ کا جملہ ہے، کبھی تمہیں زمانہ فرصت دے تو زیارت ناہیہ ٹرانسلیشن کے ساتھ، اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا. میرا امام کہتا ہے، تمہارا 12واں امام، تمہارے زمانے کا امام بول رہا ہے، السلام علی الخد الطریب. سلام ہو اس رخسارے پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا. میں نے آپ کو زحمت دی، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی. سلام ہو اس رخسارے پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا. پتا ہے تمہیں یہ کس کا رخسار ہے جو مٹی پہ رکھا گیا؟ حسین کے سر کو بالوں سے پکڑ کے اٹھاتے، جہاں جی چاہتا مٹی پہ پھینک دیتے. مجھے معاف کرنا. السلام، جملہ سنو، یہ جملہ بھی قبر حسین، حرم حسین میں لکھا ہے، السلام علی الدماء السائلات. سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر. مجھے انصاف کر کے بتلانا کہ یہ کربلا کے بعد بہتا ہوا خون کس کا ہے؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب تماچے مارے گئے تو رخساروں سے خون نکلا؟
جب بچی کے گوشوارے نوچے گئے تو کانوں سے خون نکلا. وہ بچی، جملہ سنو، لشکر یزید کا نامہ نگار کہتا ہے حمید ابن مسلم کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ چلتے ہوئے خیمے سے ایک 4 سال کی بچی نکلی جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. میدان کی طرف دوڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی چچا عباس میری مدد کو آؤ، چچا عباس میری مدد کو آؤ. حمید کہتا مجھے کچھ نہیں معلوم کہ 4 سال کی بچی ہے کون. دامن میں آگ لگی تھی، میں چلا اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے. وہ ڈر کے اور تیز دوڑی، میں اس کے پیچھے چلا اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے. اب جیسے جیسے وہ تیز دوڑتی جاتی اس کے دامن کی آگ اور تیز ہوتی جاتی. ایک مقام پر ٹیلے پہ تھک کر یہ بچی بیٹھ گئی. میں نے چاہا کہ اس کے دامن کی آگ کو بجھاؤں. جیسے ہی میں نے ہاتھ آگے بڑھایا بچی نے ننھے ہاتھ جوڑے اور کہا آنے والے وہیں رک جا، میں سید زادی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا. اجرکم علی اللہ. میں سید زادی ہوں، میں علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا. جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں سادات سے دست ادب جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں. کربلا سمجھو، لٹا ہوا قافلہ جب یزید کے دربار میں آیا تو تشت طلا میں سونے کے تشت میں حسین کا سر تھا اور تخت پہ یزید تھا. یزید چھڑی سے حسین کے سر پہ گستاخی کر رہا تھا. میں اس کے آگے نہیں پڑھوں گا. جملہ سنو. ایک گوشے میں بیبیاں جھکی ہوئی کھڑی تھی، سیدھی نہیں تھی، جھکی ہوئی کھڑی تھی. یزید نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ ذرا یہ بیبیاں جھکی ہوئی کیوں ہیں، یہ سیدھی کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی؟ سپاہی نے کہا امیر جس رسی میں ان بیبیوں کے بازو بندھے ہوئے ہیں اسی رسی میں ایک چھوٹی بچی کا گلا بھی بندھا ہوا ہے. آخری جملے سن لو میرے دوستوں. اگر یہ بیبیاں سیدھی کھڑی ہو جائیں تو بچی کا گلا گھٹ جائے گا. یزید نے کہا رسی ڈھیلی کرو. اور یہ بچی ہے کون جس کے رخسار پہ تماشوں کے نشان ہیں، جس کے کانوں سے لہو بہہ رہا ہے؟ کہا امیر آہستہ بول، یہ وہی تو بچی ہے جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی. اب میں سادات کے سامنے دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں. جملہ سنو گے، برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا. یزید کے دربار میں ایک مسخرہ تھا ہنسانے والا. یزید نے مسخرے کو بلایا، کہا ادھر آ، میرے پاس آ. مسخرہ قریب آیا، مسخرے سے کہا دیکھ آج میرے دربار میں بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں، مجھے معاف کرنا، اگر کتاب میں نہ ہوتا تو کبھی بیان نہ کرتا. مسخرے سے کہنے لگا یزید دیکھ میرے دربار میں بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں، تو کچھ ایسا کر کے دکھلا کہ میرے دل کو سرور ملے، مجھے خوشی ملے. اب جانتے ہو مسخرے نے ہاتھ جوڑے یزید کے سامنے اور اشارہ کیا اس بچی کی طرف. مجھے معاف کرنا، اشارہ کیا بچی کی طرف اور کہنے لگا امیر میں تجھے آج خوش کر دوں گا مگر میری ایک شرط ہے، حبلی ہاذہ الجاریہ، انعام میں اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے. بس آخری جملے سنو، یہ افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ تمہیں افسانہ نہیں سنا رہا. حبلی ہاذہ الجاریہ، اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے. جس کی طرف اشارہ ہوا تھا نا، جس بچی کی طرف، خدا کربلا سمجھو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس نے اپنا ننھا زخمی سر بلند کیا اور کہا پھوپھی اماں میں نے تماچے کھا لیے، میرے گوشوارے نوچے جا چکے، میرے کرتے کے دامن میں آگ لگائی جا چکی، کیا اب میں کنیز بھی بنائی جاؤں گی؟ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا. آخری جملہ تقریر کا، کہا بیٹی جب تک زینب زندہ ہے کسی میں ہمت نہیں ہے. اب جملہ سنو گے، فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضہ درمیان سے کھڑی ہوئی، مسخرے کو ڈانٹا، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ مسخرے نے کہا مسلمان ہوں. فضہ نے کہا ذرا کلمہ تو سنا. اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فضہ نے رو کے کہا جس محمد کا تو نام لے رہا ہے، ارے جو اسی محمد کی نواسی ہے، اسی محمد کے خاندان کی ہے. مسخرہ گھبرا گیا. اس نے سید سجاد سے پوچھا اے قیدی کیا یہ بوڑھی عورت سچ کہہ رہی ہے؟
سجاد نے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ رسول کے نواسے حسین کا سر ہے، وہ جو سونے کے دش میں ہے، یزید کی چھڑی سے گستاخی کر رہا ہے، وہ حسین کا سر یزید جو ملا سنو یزید جس سے گستاخی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ مسخرہ غصے میں آیا، غصے سے یزید کو دیکھا، دربار سے باہر نکلا اور اپنے پہلو سے خنجر نکالا، اپنے ہاتھ سے ہاتھ کو کاٹا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے دوبارہ دربار میں آیا، بی بی کے پاس آیا، کٹا ہوا ہاتھ بی بی کے قدموں میں پھینکا، بی بی مجھے معاف کرنا، اسی ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ انت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، انت الہی و سیدی و مولائی، اغفر لأولیائنا وکف عنا اعداءنا واجعلهم نظانا واظہر کلمت الحق واجعلہ لیا واضح کلمت الباطل واجعلہ السفلى انکا علی کل شیء قدیر، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔